ہم توحید کی تعلیم کیوں حاصل کریں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی جانب رشد و ہدایت دے۔ یہ جان لے کہ حنیفیت ملت ابراہیمی کا نام ہے۔ حاشیہ: شرح کے حاشیے میں الحنیف کا معنی بیان ہوا ہے کہ حنیف وہ ہوتا ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو، اس پر ثابت قدم اور مستقیم ہو۔ عرب کے نزدیک الحنیف وہ ہے جو دین ابراہیم علیہ السلام پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہوئے، اور کیونکہ وہ ان معبودات کی عبادت کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے باپ اور قوم کرتی تھی، صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کی طرف مائل ہوئے، یعنی ان سے روگردانی کر کے اللہ واحد و دیان کی عبادت کی طرف مائل ہوئے۔ اور الحنف کا اصل مائل ہونا ہے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کا ایک دوسرے کی طرف۔ دیکھیے النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاثیر۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حنیفیت ملت ابراہیمی کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے اور اسی کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ الذاریات۔ اور یعبدون عبادت کرے کا معنی ہے یوحدون، میری توحید کو مانے۔ وہ سب سے بڑی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وہ سب سے بڑی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا توحید ہے، جو کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے۔ وہ سب سے بڑی بات جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ سب سے بڑی بات جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے شرک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو پکارنا ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اس کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ یہ جان لے، یہاں پر آپ رحمہ اللہ نے تعلیم اور دعا دونوں کو جمع کر دیا۔ بے شک حنیفیت ملت ابراہیمی کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ پھر ہم نے تمہاری جانب وحی کی کہ تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، جو کہ حنیف تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123۔ اور حنیفیت وہ ملت ہے جس میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے موالات ہے، اور اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو چھوڑنا ہے۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے سوا ہر ایک سے منہ پھیر کر صرف اسی کی طرف متوجہ رہے، اور اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر دے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین پیروکار تھے، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام، اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو دیا ہے، اور اسی کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اخلاص کا حکم دیا ہے، اور انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس اکیلے کی عبادت کریں، اپنی نماز کے ذریعے روزے، دعا، خوف، رجا، امید، ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، اور اس کے علاوہ مختلف انواع و اقسام کی جو عبادات ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے۔ یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور فرمایا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ اور فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، سورۃ الزمر آیت نمبر 2۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جس کے لیے ثقلان یعنی جن و انس کو پیدا کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کے اوامر کی اطاعت کرنا ہے، اس کی نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، سورہ الذاریات۔ یعنی عبادت میں مجھے اکیلا جاننے، میری توحید پر چلے اور عبادت کو میرے لیے مخصوص کر دے، میرے اوامر پر عمل کر کے اور میری نواہی کو ترک کر کے۔ اور اس کے علاوہ اس بارے میں دیگر بہت سی آیات ہیں۔ وہ سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی توحید ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا جاننا، چنانچہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی مقصود نہ ہو، اس کے ساتھ کسی صنم، کسی نبی، فرشتے کو یا پتھر کی یا جن وغیرہ کی عبادت نہ کرے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کو پکارا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرمایا اگر یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی اعمال جو وہ کرتے تھے برباد ہو جاتے، سورۃ الانعام آیت نمبر 88۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے بلا شبہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور تم سے پہلوں کی طرف بھی، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل بھی برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے یقیناً ہو جاؤ گے، سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا برابر والا مقرر کرو حالانکہ اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا اس خوف سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ پھر پوچھا کہ کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، متفق علیہ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ بے شک شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا ہے اور سب سے شدید اور سب سے خطرناک ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اکبر الکبائر تمام بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور یا رسول اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، متفق علیہ۔ چنانچہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جانا، اور شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو پکارنے کا نام ہے کہ آپ اسے پکاریں، اس سے ڈریں اور اس سے امید رکھیں، اس کے لیے ذبح کریں، اس کے لیے نذر و نیاز کریں اور دیگر جو انواع و اقسام کی عبادت ہے وہ اس کے لیے ادا کریں۔ یہ وہ شرک اکبر ہے جس میں برابر ہے کہ آپ جسے پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ نبی ہو، فرشتہ ہو یا جن ہو یا شجر و حجر ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ لہٰذا یہاں پر شیئن کا لفظ ہے یعنی جو نکرہ ہے، نہیں کہ سیاق میں جو ہر چیز کو عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں تو حکم کیا ہی نہیں گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، سورۃ البینہ۔ لہٰذا سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اس کی توحید ہے، جو کہ افراد اللہ بالعبادہ، اس کو عبادت میں اکیلا قرار دینا ہے، اور وہ سب سے بڑی چیز جس سے منع کیا گیا وہ اس کے ساتھ شریک کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ توحید کا حکم دیا اور شرک سے منع فرمایا ہے۔ الاصول الثلاثہ کا مجمل بیان۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے، تو آپ جواب دیں بندے کا اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ پہلا اصول، اگر آپ سے کہا جائے آپ کا رب کون ہے، تو کہیں کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو میری اور تمام جہانوں کی اپنی نعمتوں سے پرورش کرتا ہے، اور وہی میرا معبود ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز عالم ہے اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ 3 اصول ہیں کہ جنہوں نے مکمل دین کو جمع کر دیا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تمہارے نبی کون ہے۔ اور یہ وہ سوالات ہیں جو ایک بندے سے اس کی قبر میں پوچھے جائیں گے۔ اگر پوچھنے والا یہ پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ یہ جواب دیں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ اپنی نعمت کے ساتھ ان کو پالتا ہے، اور وہ میرا معبود حقیقی ہے، میرا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہے ہر چیز کا رب۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اور عالمون، تمام مخلوقات کو کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام جہان ہے، عالم ہے، جن ہو یا انس ہو یا چوپائے، پہاڑ ہو، درخت ہو، یہ تمام کے تمام عالم ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی بلند ہو گیا، وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے کہ وہ جلدی سے اسے پکڑ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ تمام اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ خبردار اسی کے لیے خلق ہے اور امر ہے، بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ چنانچہ وہ رب الجمیع، ہر چیز کا رب ہے، اسی کے لیے خلق ہے، مخلوقات ہے، اور اسی کے لیے امر ہے، حکم ہے، اور وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اور وہی اللہ تعالیٰ میرا معبود حقیقی ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، سورۃ الفاتحہ۔ یعنی ہر قسم کی ثنا اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اور عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا میں سے ہے اور حمد میں سے ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ عالم ہے، جہان ہے، چاہے جن ہو، انس ہو، حیوانات ہو، پہاڑ ہو، یہ تمام کے تمام جہان ہے، عالم ہے، اور میں ان میں سے ایک ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود بخشا، اور اس پر واجب کیا کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور تمام جہانوں پر اور تمام عالم پر جو کہ مکلف ہے جن و انس میں سے، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اسے اکیلا قرار دے۔ اسی طرح سے جو فرشتے ہیں ان پر بھی یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ انہیں حکم فرماتا ہے اور جو حکم کیا جاتا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اور فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے قول سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے، اور یہ شفاعت سفارش نہیں کرتے مگر صرف انہی کے حق میں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ اس کی خشیت اور خوف سے ڈرے سہمے رہتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27-28۔
معرفت رب کے دلائل۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کہیں کہ اس کی آیات، نشانیوں اور مخلوقات سے۔ چنانچہ اس کی آیات میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ ہے۔ ان کی دلیل فرمان الہی ہے، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ صرف اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور تم واقعی اس کی خالص عبادت کرتے ہو۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 37۔ اور فرمان الہی ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی بلند ہوا۔ وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم سے مسخر ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خلق اور امر ہے، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ رب کون ہے؟ رب ہی معبود ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کہ اللہ کے برابر والے مقرر نہ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، اگر آپ سے کہا جائے کہ اے مسلمان، آپ نے اپنے اس رب کو کس طرح سے پہچانا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو آپ یہ جواب دیں کہ میں نے اسے اس کی آیات اور مخلوقات سے پہچانا، اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے، یعنی اس کی بہت سی جو آیات ہیں وہ عظیم مخلوقات ہیں۔ ان سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی۔ جو آیات اور مخلوقات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ رب بہت عظیم ہے، اور وہ پیدا کرنے والا، علم والا، خلاق ہے، علیم ہے، اور وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جو چاہے پیدا کرنے والا ہے، جسے دیتا ہے اور روکتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ہی ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے سبحانہ و تعالی۔ وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کے ساتھ اس سے دعا کر کے، اس سے استغاثہ کر کے، فریادیں کر کے، اور تمام اعمال اور عبادت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورۃ الذاریات۔ اور یہ عبادت ہی اس کی توحید اور اطاعت ہے، اس کی شریعت کی اتباع ہے، اس کے احکام کی تعظیم ہے، اور اس کی نہی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سے قولاً و عملاً بچنا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کی آیات اور نشانیوں سے حاصل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور اس کی آیات نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، اور سورج اور چاند۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37۔ یہ تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ رب العالمین ہے اور خلاق العلیم ہے۔ رات کو لاتا ہے اس کے اندھیرے کے ساتھ، اور دن کو لے جاتا ہے اس کی روشنی کے ساتھ، پھر دن آ جاتا ہے اور رات چلی جاتی ہے، اور یہ سورج لوگوں پر طلوع ہوتا ہے پوری دنیا میں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ چاند اسی طریقے سے رات کو ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی عظیم آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جیسا کہ زمین سے اور اس میں جو پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں، اور درخت ہیں، حیوانات ہیں، اور تمام آسمان جنہیں انسان دیکھتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ وہ رب العالمین ہے اور خلاق العلیم ہے، اور وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے،
اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تم نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37۔ یعنی ان مخلوقات کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور انہیں وجود بخشا ہے سبحانہ و تعالی۔ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کے لیے ذلت اور انکساری اختیار کرے، اس کے آگے جھکے، اس کے اوامر کی اطاعت کرے اور اس سبحانہ و تعالی کی جو نواہی ہیں ان سے اجتناب کرے، اس سے رک جائے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی تقدیس کرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے اور جو کچھ اس کے پاس انعامات ہے اس کی رغبت میں